بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں آپ کا استاد محمد امین ایم ایس اسکول۔ عزیز طلباء، ابھی ہم لیکچر نمبر 17 اس کو پڑھیں گے۔ غزل نمبر 2 ہے۔ آپ سے ہوئی ایک بات کہ ہمارے اے ایم ایس ہائی اسکول کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ تمام لیکچرز کی جو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عزیز طلباء، ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ آج ہماری غزل نمبر 2 ہے، لیکچر نمبر 17 ہے۔ شاعر کا نام خواجہ حیدر آتش۔ سب سے پہلے ہم خواجہ حیدر آتش کی مختصر تعارف جو ہے اس کو پڑھیں گے، کیونکہ عزیز طلباء جب امتحان میں سوالات آتے ہیں تو ان میں سے 1 یا 2 سوال ایسے ہوتے ہیں جو شاعر کی زندگی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر شاعر کا، ہر مصنف کا تعارف بھی یاد کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے۔ تو خواجہ حیدر آتش کے تعارف کے لیے تمام طلباء اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 130 کھولیں گے۔ خواجہ حیدر آتش 1764 میں پیدا ہوئے، 1842 میں وفات پائی۔ نام حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ آپ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا جو دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاعت اللہ کے عہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے۔ ابھی آتش صغیر سن تھے، صغیر سن مطلب بہت چھوٹے تھے کہ والد وفات پا گئے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی، ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصطفیٰ کی شاگردی اختیار کی۔ آپ کے اپنے ہم اثر شاعر امام بخش ناصر سے کئی ادبی معرکے ہوئے۔ آپ قلندرانہ مزاج کے حامل تھے، درویش قسم کے انسان تھے، اس لیے کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ آتش غزل گو شاعر تھے، یہ کہ آتش غزل لکھنے والے شاعر تھے۔ ان کی غزلوں میں غزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ صنائی، مرثا کاری اور الفاظ کی نگینہ کاری کہتے تھے۔ تاہم آتش کے ہم عامیانہ و شوقیانہ پن دکھائی دیتا ہے، لیکن ان کے عام سا سادہ سا ان کا طریقہ کار ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ آتش کی تصانیف میں ان کے کلیات ہی اہم ہیں۔ بہت زیادہ تصانیف نہیں لکھی، صرف کلیات لکھی ہیں، وہی بہت زیادہ اہم ہیں، جن میں وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصحاف سنن کی صورت میں موجود ہے۔ تو عزیز طلباء، اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 131 کھولیں گے۔ کچھ شعر میں یہاں پہ 3 اشعار میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو 4 اشعار ہیں وہ آپ اپنی کتابوں سے ہی پڑھیں گے اور میں آپ کو وہاں سے ساتھ ساتھ پڑھاتا رہوں گا۔ عزیز طلباء، ان اشعار کو ہم پڑھتے ہیں، ان کی تشریح کرتے ہیں، ان میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں گا۔ شعر نمبر 1 ہے، رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ شاعر شعر میں، شاعر خواجہ حیدر آتش اس شعر میں یہ بتا رہے ہیں کہ اردو کی جو کلاسیکی شاعری ہے اس میں محبوب ہمیشہ ظلم کی چکی میں پیستا رہتا ہے۔ محبوب جو ہے وہ ظالم ہے، ظلم کی، جبکہ عاشق مظلومیت کی علامت ہے۔ محبوب ظالم ہوتا ہے، محبوب سوئی چکی میں نہیں پیستا۔ جو محب ہوتا ہے، جو محبوب سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ ظلم کی چکی میں پیستا رہتا ہے، کیونکہ عاشق جو ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، اس کی کوئی فریاد نہیں سنتا۔ ایسے ہی خواجہ حیدر آتش ہمیں شعر میں بتا رہے کہ رخ و زلف پہ جان کھویا کیا، کہ ہم نے تو اپنے محبوب کے چہرے پر اور اس کے گیسوں پر، زلف پر، زلفیں گیسوں بال، ان پر اپنی جان نثار کر دی ہے۔
اندھیرے اجالے میں رویا کیا کہ ہمارا محبوب، ہم نے اپنی ان کے چہرے پر، ان کے زلفوں پر جان ثابت کر دی۔ مراد کہ ہم نے ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ہمارا جو محبوب ہے اس نے ہمیں رونے کے علاوہ کچھ اور نہیں دیا۔ ہمیشہ لکھے وصفے زندانے یار، قلم اپنا موتی رویا کیا۔ شاعر شعر میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ محبوب کی تعریف کرتے ہوئے ہمیشہ دانتوں کی خوبصورتی کو موتیوں سے تشبیہ دی۔ شاعر شعراء جو ہوتے ہیں اپنے محبوب کو کبھی گلاب کی پنکھڑی سے، کبھی موتیوں سے، کبھی ہرن کی چال سے، کبھی لیکن جو ان کے لیے خوبصورتی کا عنصر ہوتا ہے اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو خواجہ حیدر علی آتش نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے اپنے محبوب کے وصف یا اس خوبیاں لکھی تو ہم نے اپنے محبوب کے دانتوں کی خوبیاں ایسے لکھی جیسے قلم نے موتی پرو دی ہے۔ قلم نے ایک خوبصورتی سے خوبیاں لکھی کہ وہ قلم نے موتی پرو دی ہے۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کا بسر، میں جاگا کیا وقت سویا کیا۔ اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے، میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ میری پوری کی پوری زندگی کیسے گزری۔ پوری کی پوری زندگی میں قسمت نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا، میں جاگتا رہا، میرا مقدر، میرا وقت، میری قسمت سوتی رہی۔ کیوں شاعر ایسا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو محبوب جو ہے وہ میسر نہ ہو سکا، اور جس کی محبت ٹوٹ جائے اس کو تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں جاگتا رہا لیکن میرا مقدر یا میری قسمت اس لیے سوچ رہی کہ مجھے میرے محبوب کا جو ہے وہ ساتھ نصیب نہ ہو سکا۔ رہی سبز بے فکر کشتے سخن، نہ جوتا گیا میں نہ بویا گیا۔ تو شاعری کے خیالات شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے جو کشتے سخن اس شاعری کے خیالات کی فصل ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میری جو شاعری تھی، میرے جو خیالات تھے وہ ہمیشہ ہری بھری ہی رہی، لیکن میں کیا کرتا کہ میری شاعری میں یا میری زندگی کے وہ حالات پیدا نہ ہو سکے کہ میں اپنے محبوب کو، اپنے محبوب سے اپنا ساتھ نبھا سکوں، میں اپنے محبوب کو حاصل کر سکوں، میں اپنے محبوب کے ساتھ جا سکوں۔ کیوں کہ محبوب ہمیشہ ہی ظالم ہوتا ہے اور کبھی بھی محب کے جو ہے وہ جلدی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہی شاعر خواجہ حیدر علی آتش میں بتا رہے ہیں کہ میری جو شاعری کی فصل تھی وہ ایسے ہری بھری رہی لیکن مجھے اس کو چندہ فائدہ نہ ہو سکا۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن ہندوؤں کی ذاتوں میں سب سے جو اعلیٰ ذات سمجھی جاتی ہے وہ اس کو برہمن کہتے ہیں۔ حسرت نہیں، خواہش نہیں، یعنی کہ برہمن نے بتوں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے بتوں کو یہ طاقت ہی نہیں دی۔ خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا بولنے کی طاقت۔ برہمن نے اپنے ہاتھ سے تراشے بتوں سے باتیں کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو یہ قوت ہی نہیں دی، یہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ بول سکیں۔ انہوں نے خوب کوشش کی، شاید کسی شعر میں شاعر نے بتایا کہ ہم نے ہمارا محبوب جو تھا وہ ایک بت کی طرح بن گیا، ہم نے خوب کوشش کی کہ ان سے بات کریں لیکن ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے یہ برہمن کے بت ہیں، یہ آگے سے بات کر ہی نہیں سکتے، یہ آگے سے بات کا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ مزہ غم میں کھانے کا جس کو پڑا وہ عشقوں سے اپنا ہاتھ دھویا کیا، لیکن جس کو غم میں کھانے کا مزہ پڑ جائے، چسکا پڑ جائے، جو غم کو کھانے کا عادی ہو جائے اس کو اپنے آنسوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ عشقوں سے ہاتھ دھویا کیا، یہ ایک محاورہ ہے کہ ہاتھ دھونا لیکن مایوس ہونا۔ میں اس سے اور مایوس ہو ہی جا سکتا تھا، کیوں کہ میرا محبوب جو ہے وہ کبھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اب جب میرا محبوب مجھ سے ناراض ہے، میں غمگین ہوں، میں پریشان ہوں، تو پھر ایسا ہی سمجھ لیجیے کہ مجھے غم بھی کھانے کا ایک مذہب انسان عزیز طلباء، انسان جس چیز کو چاہے وہ مشکل ہو چاہے وہ آسان ہو کرنے کا عادی ہو جائے تو وہ اس کے لیے ایک عادت بن جاتی ہے، اس کے لیے مشکل یا آسانی نہیں ہوتی بلکہ ایک عادت بن جاتی ہے۔ زخمداں سے آتش محبت رہی، یہ مقطع ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کر رہا ہے۔ زخمداں یہ تھوڑی کا جو گڑا ہوتا ہے
وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب کے ٹوٹے ہوئے گڑھے سے بھی محبت رہی، آتش مجھے اس سے بھی محبت رہی، کنویں میں مجھے دل دبویا گیا، بے شک اس نے مجھے رسوا کر دیا، بے شک اس نے مجھے تباہ کر دیا، لیکن پھر بھی مجھے اس سے محبت رہی۔ کیوں کہ محبوب کی ٹوٹے ہوئے گڑھے میں اس قدر محبت رہی کہ میں محبوب کی محبت کے کنویں سے اپنے آپ کو بہتر نہ نکال سکا۔ اسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ عشق آسان کام نہیں ہے، اس میں انسان اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے، آگے سے اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو یہ بات کا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ ہماری ایک غزل تھی جو خواجہ حسین آتش نے لکھی تھی۔ تو میں نے آپ کو ورڈز میننگ ساتھ سارے بتائے ہیں، ساری آپ کو میں نے تشریح بھی کروا دی ہے۔ تو ابھی ہم نے جو سیکھے ہیں ان میں کچھ ورڈز میننگ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ ایک نظر ان کو بھی دیکھ لیں۔ رخ، چہرہ، وصف، خوبیاں، وقت، قسمت، ذہندام، تھوڑی کا گڑا، اشک، آنسو۔ تو اس کے علاوہ طلباء جو ممکنہ سوالات ہیں اس غزل میں سے، جو جن میں سے کوئی ایک آدھ بورڈ کے ایگزام میں آ سکتا ہے، ہماری ایکسرسائز میں ہے صفحہ نمبر 132 پہ، شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دندانے یار کے وصف لکھے ہیں۔ شاعر کے اوپر کیسے وصف ہوئی؟ شاعر کہتا ہے کہ میں جاگتا رہا لیکن میری قسمت سوتی ہے۔ شاعر نے اپنی کشتے سفر کے بارے میں کیا کہا ہے؟ لیکن اپنی کشتے سفر کو بے فکر سرسبز کہا ہے، لیکن میری جو شاعری کی فصل ہے وہ بے فکر سی رہی، میرا اس سے مجھے کوئی چلنا فائدہ نہ ہو سکا۔ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ برہمن کو کتوں سے بات کرنے کی حسرت رہی۔ شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ شاعر کا قلم اپنے محبوب کے دندانے یار جو ہیں، اپنے یار کے جو دندان ہیں ان کی وصف، ان کا وصف جو ان کی موتی ہو رہا ہے۔ تو عزیز طلباء، امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا امین۔